مہینہ بڑا مبارک مہینہ، بڑی مبارک ساعت ہیں۔ اللہ نے رمضان کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ رمضان کی عظمت کی ایک وجہ اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 تلاوت، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح کرتی ہے ہدایت کو، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن عظمت والا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کی وجہ سے رمضان کو بھی عظمت عطا فرما دی۔ تو میں نے عرض کیا بڑا مبارک مہینہ، اس کے آداب، اس کے فضائل سامنے رکھو تو پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں یعنی فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں، اور فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور تیسری چیز ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ مکفرات ما بینہن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے 5 نمازوں کا اہتمام کیا، فجر کا اہتمام کیا ظہر تک، صغیرہ گناہوں کا اللہ پاک اس کو، پھر جب اس نے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان صغیرہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک انہی نمازوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، جس نے جمعے کا اہتمام کیا، پھر اگلے جمعے پھر جمعے کا اہتمام کیا، ان دونوں جمعوں کے درمیان کے اندر جو اوقات ہیں، یہ جمعے جو دونوں ہیں یہ درمیان کے وقت کے لیے فرمایا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی۔ ورمضان الی رمضان، اور جس نے رمضان کا اہتمام کیا، رمضان کو ادب اور احترام کے ساتھ گزارا، اگلا رمضان تک اللہ پاک اس کے اثرات اور برکات اور خیرات اور اس کے انعامات ایسی شکل کے اندر ظاہر فرماتے ہیں، اگلے رمضان تک اللہ پاک صغیرہ گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیتی۔ لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اجتنب الکبائر، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ صحیح مسلم کی روایت، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی یہ جو رمضان سے اگلا رمضان ہے یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا عظمت کا اندازہ اس سے ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہمارے اوپر بھی آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب رمضان آتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ یہ بزرگوں کو خاموش کروائیں، بار بار بیچ میں نہ بولیں۔ اور وکثرت صلاتہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معمولات عرض کر رہی ہیں۔ رمضان کے اندر رمضان آتا حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کے اندر اضافہ ہو جاتا، وابتہل فی الدعاء،
اور حضور کی دعاؤں کے اندر گڑ گڑانا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ اور فرمایا وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے خوف طاری ہو جاتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں کے اندر اضافہ، دعاؤں کے اندر اضافہ، اللہ کے خوف، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عجز اور عاجزی اور انکساری کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ یہ وہ ادب ہے، یہ وہ احترام ہے، یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور اسی کی جو ہے نا جی ہمیں اور آپ کو بھی کیا ہے، ترغیب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ حدیث جس کو سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، اور فرمایا اللہ پاک جو ہے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ومردت الجن، جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح فیہا باب، اور فرمایا اللہ پاک جہنم کے اس آگ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک دروازہ بھی اس کے اندر کھلا نہیں رہتا۔ جو میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر کہ اللہ پاک نے رمضان کو لایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ پاک بندے کی بخشش چاہتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس رمضان کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کر رہے کہ اپنے اوپر جو ہے جہنم، اللہ پاک اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، لیکن یہ بدبخت اور شقی انسان جو ہے یہ اپنی بدعمالیوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ پھر بھی اس آگ کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اس آگ کے اندر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس کے لیے دروازے بند کر رہا ہے، اور یہ اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وفتحت ابواب الجنہ، اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب دروازے کھل گئے، اب آؤ جس نے آنا ہے۔ دروازے کھل گئے، اور کیسے دروازے کھلے؟ فرمایا فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی ایسا نہیں جنت کا جس کو اللہ نے بند کیا ہو، سارے دروازے اللہ پاک کھول دیتے۔ ونادى مناد، اور اعلان کرنے والے اعلانات کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر والے اور آگے اور آگے آگے بڑھو، اور کوشش کرو اور کوشش کرو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ گار، اے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لت پت کرنے والے، اے 11 مہینے اپنا منہ کالا کرنے والے، اے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بس کر دے بس کر دے بس کر دے۔ اعلانات ہوتے ہیں، اللہ پاک دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اب انسان جو ہے پھر بھی اس رمضان کے اندر بھی، اس لیے آگے جو ہے نا جی آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت جو ہے وہ بد دعا فرمائی، اور جبرائیل امین نے بد دعا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمائی کہ رمضان ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، بس یہ تو ہلاک ہی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا رمضان آیا ہی بخشش کے لیے، بس رمضان آیا ہی گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ پاک ہر رات کو، رمضان کی ہر شام کو، ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ ہر رات اعلانات ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ مہینہ یہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کے اندر وہ جو
گناہوں کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دی۔ اور اسی طرح ایک دوسری جو ہے نا حدیث کے اندر سنن نسائی نے جس کو روایت کیا، وہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ اس کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، فرمایا اللہ پاک نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً عرض کیا کتب علیکم الصیام کے تحت۔ لیکن پھر بھی دیکھو، دن بھی چھوٹے، روزہ بھی ٹھنڈا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی بھی نہیں، لیکن کچھ اب بھی ایسے ہوں گے جن کو روزے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے برکت والا مہینہ، فرمایا یہ کیسی برکت والا مہینہ ہے، للہ منہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات تو اس میں ایسی ہے جس کو اللہ نے 1000 راتوں سے بڑھیا بنایا ہے۔ اور فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ حقیقی محروم ہے۔ بس دنیا کے اندر محروم کسے کہتے ہیں؟ کہتے جی پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا کر گیا، بچوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں چھوڑ کر گیا، بچوں کے لیے جو ہے پیچھے کوئی گھر وراثت نہیں چھوڑ کر گیا، جائیداد نہیں چھوڑ کر گیا۔ اللہ کی قسم یہ افسوس کی چیز نہیں ہے، افسوس کی چیز یہ ہے چھوڑ کر گیا لیکن حرام چھوڑ کر گیا، چھوڑ کر گیا دوسرے کے حق پر قبضہ کر کے اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ پچھلے آنے والے اس کے اس جرم کی وجہ سے پچھلے آنے والے اس مال کو استعمال کریں گے اور یہ اپنے قبر کے اندر جو ہے ان کا جو ہے عذاب کا مزہ بھی جو ہے چکھے گا۔ اصل محرومی والی چیز یہ ہے، یہ محرومی نہیں ہے کہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، ہاں اصل محرومی یہ ہے کہ اس نے پیچھے ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے جو ہے قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو راتوں کو اٹھ کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی جو ہے صدائیں لگائے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرے۔ یہ اصل محرومی ہے۔ لیکن کچھ نہیں دنیا کا چھوڑا، کوئی جائیداد، کوئی اسباب، کوئی وراثت، کوئی کاروبار، کوئی تجارت نہیں چھوڑی، لیکن حافظ قرآن چھوڑ کے چلا گیا، عالم دین چھوڑ کے چلا گیا، ایک نیک صالح مسلمان چھوڑ کر چلا گیا، قرآن کی تلاوت والا، روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ کی قسم یہی اس کے لیے سب سے بڑی تجارت اور سب سے بڑی کامیابی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا یہ بڑا جو ہے مبارک مہینہ، صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت کے اندر، جس نے اللہ سے ثواب کی امید کے اندر رات کو قیام کیا، تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت کا جو ہے وہ اعلان فرما دیتے۔ اب یہ کوئی آسان تھوڑی سی دیر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فضیلت عرض کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا معمول یہ ہوتا تھا پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے،
جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جن کے اگلے پچھلے معاف ہیں، جن کو اللہ نے معصوم بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، معراج کروائی، کوثر عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا، جس کو اللہ پاک نے عظمتیں، رفعتیں، برکتیں عطا فرمائی، جس کی بدولت اللہ حشر کا میدان قائم کریں گے، جس کے قدموں سے، جس کے جو ہے جانے سے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے، جس کے کہنے سے اللہ حساب شروع فرمائیں گے، وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت کر رہے اور کیا کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور مجھے اور آپ کو اپنا پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اپنے انجام کا پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کا پتہ کوئی نہیں ہے، قبر کا پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں اور آپ جو ہے رات 1 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے۔ کتنے ایسے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گھڑی کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے قرآن کے لیے جو ہے آج کچھ آتے ہیں افسوس کے ساتھ نوجوان ہمارے، ان کو کرکٹ کے میدان میں لے جاؤ، یہ 5-5 گھنٹے جو ہے اس کے اندر یہ نہیں تھکتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ یہاں تراویح کی پہلی رکعت ہوتی ہے اور ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے بوڑھے ماشاءاللہ پہلی صفوں میں ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر، اور ہمارے نوجوانوں کی پہلی رکعت جو ہے وہ بیٹھ کر گزرتی۔ صرف بیٹھتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپس کے اندر کیا کر رہے ہوتے باتیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ اللہ پاک تمہارے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کافروں کا یہ وتیرہ ذکر کیا ہے کہ کافروں کی یہ ترتیب ہوتی تھی، ان کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہوتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا اس وقت وہ شور کیا کرتے تھے۔ اس لیے گزارش ہے جس کو اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دے دے پھر مسجد کے آداب کا بھی خیال کرے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے سننے کا اہتمام کرے۔ اس 1 گھنٹے کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قسم اللہ پاک اس پر جو عطا کرے گا جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے یہ اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما دی۔ کتنے ایسے یقین کرو، جاؤ دیکھو اسپتالوں کے اندر، جاؤ دیکھو ایسے گھروں کے اندر کتنے ایسے بیمار اور مریض ہیں، ان کا دل چاہتا ہے اور وہ اب یہ کہتے ہیں اور اب وہ یہ خواہش کرتے ہیں کاش ہمیں بھی صحت ہوتی اور ہم بھی آج کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنتے۔ جب اللہ نے صحت دے دی ہے تو اس کی قدر کرو، جب اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس کی قدر کرو اور اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے میں نے عرض کیا، صرف میں رمضان کے حوالے سے فضائل آپ کے سامنے عرض کیے، صرف رمضان کے حوالے سے، اور اس رمضان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگاؤ جس کو بخاری اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، فرمایا جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا یہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ اس سے بھی رمضان کی عظمت کا اندازہ کرو، کتنی مبارک، کتنا برکت والا مہینہ۔